وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قابل احترام سورہ ہود میں انبیاء کرام کے تذکرے میں آج حضرت شعیب علیہ السلام کا تذکرہ ہے جو آج ہمارے سامنے ہے، اور ایک پورا رکوع ہے جو اس پہ مشتمل ہے حضرت شعیب علیہ السلام کے تذکرے پہ۔ اس کو اگر ہم سیاق و سباق کے حوالے سے دیکھیں تو سورت مکی ہے، اور مکی صورتوں میں انبیاء کرام کا تذکرہ اللہ جو اپنے حبیب کریم کے سامنے بیان فرما رہے ہیں، یہ اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ مدین اور شعیب دو لفظ ہیں۔ مدین کے بارے میں مفسرین لکھتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ایک بیٹے کا نام مدین بھی تھا، اسی مناسبت سے اس علاقے کا نام ہی مدین پڑا، اور اس اہل مدین کی طرف اللہ نے حضرت شعیب علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا۔ حضرت شعیب علیہ السلام کا تذکرہ قرآن مجید میں تقریباً 11 مقامات پر لفظ شعیب کے ساتھ ہے، اور حضرت شعیب علیہ السلام کا ایک لقب ہے، جیسے حضرت ابراہیم کو جد الانبیاء کہا جاتا ہے، حضرت آدم علیہ السلام کو حضرت نوح، تمام انبیاء کے القابات ہیں، نجی اللہ، صفی اللہ۔ حضرت شعیب علیہ السلام کو خطیب الانبیاء کہا جاتا ہے۔ آپ کا جو طرز استدلال تھا لوگوں کے ساتھ گفتگو کرنے میں، وہ بڑی فصاحت والا تھا، بڑی بلاغت والا تھا، اور بڑی سادگی کے تصور کے ساتھ تھا۔ آج کوشش کریں گے انشاءاللہ یہ رکوع مکمل ہو، اور اس کے لیے جو ورب ہے یہ بیسیکلی پراپوزیشن سے یہ رکوع شروع ہو رہا ہے، وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ۔ اس سے پہلے ایک ورب اور فعل ہے جو بہت سارے رکوع پہلے ہم نے دیکھا ہے، أَرْسَلَ يُرْسِلُ إِرْسَال، اور ہم نے رسول بنا کر بھیجا۔ کس کس کو بھیجا؟ ہم نے بہت سارے نبیوں کا تذکرہ پیچھے پڑھ لیا ہے، اس سلسلے میں ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ ولا تنقصوا المکیال والمیزان انی اراکم بخیر وانی اخاف علیکم عذاب یوم محیط۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم میں ناپ اور تول میں کمی یہ بڑی مشہور ہے، اسی کمی کو دور کرنے کے لیے اللہ نے آپ کو بھیجا اور ان کی اصلاح کی کوشش فرمائی۔ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ، واؤ کا معنی اور الہ کا معنی کی طرف، یعنی ہم نے بھیجا کس کی طرف؟ مدینہ، اہل مدین کی طرف، اخاہم ان کے بھائی، یعنی انبیاء کرام کے جو بھائی ہیں آپس میں ان کا جو رشتہ ہے، ان میں سے ایک بھائی کو ہم نے بھیجا جس کا نام ہے شعیباً، جناب شعیب کو ہم نے اہل مدین کی طرف بھیجا۔ آپ کی دعوت کا پہلا نقطہ بھی یہ ہے کہ اللہ کے بندوں کو اللہ سے ملا دیا جائے۔ ہر نبی کی دعوت کا پہلا نقطہ بندوں کو اللہ سے ملانا ہے، جس کو ہم دوسرے الفاظ میں توحید بھی کہہ سکتے ہیں۔ قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، قال فرمایا جناب شعیب علیہ السلام نے، یا قوم اے قوم، اعبدوا اللہ اللہ کی عبادت کرو، ما لکم من الہ غیرہ نہیں ہے تمہارے لیے کوئی معبود غیرہ سوائے اللہ کے۔ اب دوسرا معاملہ ہے حقوق اللہ کی بات ہو گئی، اب حقوق العباد کی طرف جناب شعیب علیہ السلام آ رہے ہیں۔ وَلَا تَنْقُصُوا الْمِكْيَالَ، واؤ کا معنی اور، لا تنقصوا نقص پیدا نہ کرو، کمی نہ کرو، المکیال ناپنے میں، والمیزان اور تولنے میں، ماپنے میں تولنے میں کمی نہ کرو۔ یہاں پر ایک بڑا مائنڈ سیٹ ہے جس کی اللہ بیان بھی فرما رہا ہے اور اصلاح بھی فرما رہا ہے۔ ناپ تول میں کمی سے بظاہر انسان جو ناپ تول میں کمی کرنے والا ہے، دنیا اس کی ٹھیک ہو جاتی ہے، مال و دولت آ جاتا ہے، استحصال لوگوں کا ہوتا ہے لیکن خود سٹینڈ کر جاتا ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام فرما رہے ہیں میں تمہیں دیکھ رہا ہوں، دن بدن تمہاری روزی بڑھ رہی ہے، تمہارے بینک بیلنس آگے بڑھ رہے ہیں، لیکن عذاب آخرت کا بھی کچھ خیال کرو، وہاں تمہیں بڑا نقصان اٹھانا پڑے گا۔ انی اراکم بخیر، انی بے شک میں، اراکم تمہیں دیکھتا ہوں، بخیر تم بڑے خوشحال ہو، یعنی تم اگر کاٹتے ہو ناپتے ماپتے ہوئے کمی کرتے ہو، لوگوں کی جیبیں کاٹتے ہو تو بظاہر تو تم خوشحال ہو، لیکن انی اخاف علیکم عذاب یوم محیط، انی بے شک میں اخاف ڈرتا ہوں علیکم تمہارے حوالے سے، عذاب یومن ایک ایسے دن کے عذاب کا، محیط جو ہر چیز کو احاطہ کرنے والا ہوگا، گھیرنے والا ہوگا۔ یہاں ہماری اخلاقی اصلاح ہے،
کہ بظاہر دھوکہ دینے سے خوشحالی آتی ہے، بندے کا مال بڑھتا ہے، لیکن عذاب یوم محیط وہ اللہ ہمیں ڈرا رہا ہے۔ وَيَا قَوْمِ أَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ۔ وَيَا قوم، اور اے میری قوم، اوفوا المکیال، اوفو پورا پورا کرو معاملہ، وفا بھی اسی سے نکلا ہے، فلاں بندہ بڑا بے وفا ہے یعنی معاملہ پورا نہیں کرتا، وعدہ وفا نہیں کرتا، اوفو پورا کیا کرو المکیال ناپنے کو، والمیزانہ اور تولنے کو، بالقسط بڑے انصاف کے ساتھ، ولا تبخسوا اور گھٹایا نہ کرو الناسا لوگوں کو، اشیاءہم ان کی چیزوں کے حوالے سے، لوگوں کو چیزیں پوری دیا کرو، ولا تعثوا فی الارض مفسدین، اور یہ جو تم معاشی استحصال کرتے ہو لوگوں کے پیسوں اور چیزوں میں لوٹ مار کر کے، ولا تعثوا اور نہ پھرو فی الارض زمین میں مفسدین فساد کرتے ہوئے۔ پتہ چلا فساد فی الارض صرف خود کش بمباری نہیں ہے، فساد فی الارض یہ بھی ہے کہ آپ لوگوں کو ان کے ساتھ اچھی ڈیلنگ نہ کریں، ناپ تول میں کمی کو بھی اللہ فساد فی الارض فرما رہا ہے۔ اب ایک اور بات ہے، اگر کوئی تھوڑا کم تولتا یا ناپتا ہے تو شرعی لحاظ سے اس کی سزا کیا بنتی ہے؟ کہیں آپ لوگوں نے دیکھا ہے کہ ایک بندہ تھوڑا تولتا ہے، شریعت اس کو سزا کیا دے گی؟ کہیں اسپیسیفائی نہیں ہے کہ چوری کی سزا ہے، ڈاکے کی سزا ہے، کیونکہ حدود وہ ہوتی ہیں جن کو اللہ اور اس کے رسول مقرر فرما دے۔ جیسے چوری کی سزا ہاتھ کاٹنا، ڈاکے کی سزا ہاتھ پاؤں کاٹنا، اسی طرح زنا کی سزا 100 کوڑے، اور اگر وہ شادی شدہ ہے تو رجم۔ تو اس کی سزا کیا ہوگی جب کو کمی کرے گا ناپنے تولنے میں؟ اس کو قرآن کہہ رہا ہے یہ فساد فی الارض ہے۔ اور فساد فی الارض کچھ وہ ہیں جن کی اللہ نے سزا متعین کر دی، کچھ فساد فی الارض وہ ہیں جو قاضی، جج اور مفتی کی ثواب دید پہ ہوتے ہیں۔ ان کو ہم حدود نہیں کہتے، ان کو ہم تعزیرات کہتے ہیں۔ آپ عموماً فیصلہ پڑھتے سنتے ہوئے تعزیرات پاکستان پڑھتے ہیں۔ تعزیرات پاکستان میں یہ ہے کہ جو قاضی، جج، مفتی فیصلہ کر دے حالات کے مطابق، وہ تعزیراً اس کی سزا تصور ہوگی، کوئی بھی سزا دی جا سکتی ہے، پنشمنٹ کے طور پر لوگوں کی اصلاح ہو جائے۔ علاؤ الدین خلجی کے بارے میں مشہور ہے، خلجی پورا خاندان رہا ہندوستان میں حکمران۔ علاؤ الدین خلجی کے بارے میں مشہور ہے، وہ اپنا چھرا لے کے بازار میں نکلتا تھا، جو بندہ کم ناپتا اور تولتا تھا اتنا ہی اس کے جسم کا گوشت کاٹ کے وہ جو گاہک تھا اس کے پلڑے میں ڈال دیتا تھا۔ کہتے ہیں اس نے 1-2 دفعہ یہ معاملہ کیا تو پھر اس کے محلے گلی میں اور اس کی سلطنت میں کبھی کسی نے نہ کم تولا اور نہ کسی کو کبھی کم ماپ کے دیا۔ تو اصلاح کے لیے کوئی بھی سزا رکھی جا سکتی ہے، یہ فساد فی الارض ہے۔ اب معاملہ یہ ہے رشوت کی سزا کیا ہوگی شریعت میں؟ کچھ چیزیں مقرر ہیں جن کی سزائیں ہیں، ان کو ہم کیا کہتے ہیں؟ حدود اللہ۔ جو مقرر نہیں ہے وہ تعزیرات ہیں۔ تعزیرات میں کوئی بھی سزا معاشرے کی اصلاح کے لیے دی جا سکتی ہے۔ اگر انتہائی کرپشن ہے تو ہینگ ہونا، ساری عمر کی قید کا ہونا، کوئی بھی ایسی سزا دے دینا جس میں معاشرے کی اصلاح ہو اور لوگوں کو عبرت ہو، وہ جج، قاضی اور مفتی دے سکتا ہے۔ قرآن اس کو فساد فی الارض کہہ رہا ہے۔ اب منافع کتنا کمایا جا سکتا ہے؟ حضرت شعیب علیہ السلام کہتے ہیں تم کمی بیشی کرتے ہو لیکن بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مومنین، یہ جو منافع ہے اگر اسی کو تم کھاتے رہو ٹھیک ناپ تول کر کے تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ بقیت اللہ، جو بچ رہے وہ اللہ کا ہے، یعنی جو بچ رہے تمہیں وہ اللہ نے تمہیں دیا ہے۔ بقیت اللہ، جو بچ رہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور خیر لکم، یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ ان کنتم مومنین، لیکن شرط یہ ہے کہ اگر تم ایمان والے ہو۔ ایک بات اور ذہن میں رکھیں، اسلامک اکنامکس میں پرافٹ کی شرح شریعت نے متعین نہیں کی ہے کہ ایک آدمی کسی چیز پہ کتنا پرافٹ لے سکتا ہے، ناجائز فائدہ نہ اٹھائے۔ جیسے ہورڈنگ ہے اور اقتناز ہے، احتکار ہے، لوگوں کی ضرورت ہے مال بند کر کے رکھ دیا، چینی مارکیٹ میں ضرورت ہے بند کر کے رکھ دی، آلو پیاز کی مارکیٹ میں ضرورت ہے لیکن رکھ لیا، جب بھاؤ بہت آگے چلے گئے مہنگا کر کے لوگوں کو دے دیا، یہ شریعت میں حرام ہے۔ لیکن منافع کتنا کما سکتے ہیں؟ منافع کی حد شریعت نے کوئی متعین نہیں کی۔ آپ کے پنڈ دیہات اور شہر میں کسی چیز کی ضرورت ہے اور آپ ناجائز استحصال جو ہے وہ نہیں کر رہے لوگوں کا، تو آپ 100 روپے پہ 40 روپے بھی پرافٹ لے سکتے ہیں، 100 روپے پہ 5 روپے بھی پرافٹ لے سکتے ہیں۔ بقیت اللہ، جو بچ رہے خیر لکم، یہ تمہارے لیے بہتر ہے، ان کنتم مومنین، اگر تم ایماندار ہو۔ پھر شریعت نے بڑے اخلاقی پہلو متعین کر دی ہیں۔ ایک شریعت کا پہلو یہ بھی ہے، ایک آدمی پنڈ دیہات سے آیا شہر میں، آپ شہر کے بارڈر سے آگے چل کر اس سے مال نہیں لے سکتے،
اس کو مارکیٹ میں آنے دیں، اس کو مارکیٹ کے ریٹ اور بھاؤ پتہ چلنے دیں، اس کے بعد اس کے ساتھ بارگیننگ کریں۔ یہ اس کو جا کے بارڈر سے پہلے ہی، بارڈر سے مراد یہ ہے حدود، آپ حدود سے پہلے ہی اس کو پکڑ لیں اور اس بیچارے کی سادگی سے ناجائز فائدہ اٹھا کے اس کو تھوپ دیں۔ شریعت ان چیزوں کو ناجائز قرار دیتی ہے۔ اب خلاصہ کیا نکلا پرافٹ کے حوالے سے؟ شریعت پہلے اخلاقی حدود متعین کرتی ہے، بندے کی اصلاح کی کوشش کرتی ہے، اس کے بعد شریعت کہتی ہے تم پرافٹ جو کمانا چاہو وہ کما سکتے ہو، لیکن لوگوں سے ناجائز فائدہ نہ اٹھاؤ۔ آپ اندازہ کریں یہ سٹنٹ جو ہارٹ کے پیشنٹس کو ڈلتے ہیں، یہ بہرحال جو ہم ویڈیوز دیکھتے ہیں سوشل میڈیا پہ یا جو خبریں آتی ہیں وہ چند ہزار کا ہمیں چند لاکھ میں ملتا ہے، یہ ظلم ہے۔ اب مریض کے سے ناجائز فائدہ نہ اٹھایا جائے۔ ایک بندہ پے کر سکتا ہے، مثلا ایک بندہ اپنے شوق سے پین لگاتا ہے، میں مثال دے رہا ہوں، پین آپ نے خریدا ہے 500 روپے کا، اب ایک مالدار آدمی ہے جس کے پاس پیسہ ان لمیٹڈ ہے، آپ اس کو کوئی بات نہیں 2000 روپے میں دے دیں، 1500 میں دے دیں، 1000 میں دے دیں، 700 میں دے دیں، یہ دے سکتا ہے۔ آپ نے اس کی جیب پہ چاقو نہیں پھیرا، کینچی نہیں چلائی، لیکن ایک غریب آدمی جو پے نہیں کر سکتا آپ اس سے ناجائز فائدہ اٹھائیں، شریعت اس بات کو ناجائز قرار دیتی ہے۔ بقیت اللہ، جو بچ رہے اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے میں سے، خیر لکم، یہی تمہارے لیے بہتر ہے، ان کنتم مومنین، اگر تم مومن ہو۔ وما انا علیکم بحفیظ، پھر ہر نبی کا طرز استدلال یہ ہے کہ میں تمہارے اوپر نگہبان اور ڈنڈے لے کر تو نہیں بیٹھا، میں تو اللہ کا حکم پہنچانے آیا ہوں۔ وما انا، اور میں نہیں ہوں، علیکم تم پر، بحفیظ نگہبان، میں تمہارے اوپر نگہبان نہیں ہوں، میں تو اللہ کا حکم پہنچانے آیا ہوں۔ اب ڈیبیٹ دیکھیں آپ کی قوم کیا کہتی ہے، جیسے ہم اردو پنجابی میں کہتے ہیں نا تم آئے بڑے حاجی اور نمازی، اسی کیفیت میں آپ کی قوم بھی آپ کو جواب دیتی ہے۔ قالو یا شعیب اصلاتک تأمرک ان نترک ما یعبد آباؤنا او ان نفعل فی اموالنا ما نشاء انک لانت الحلیم الرشید۔ یہ آپ کی قوم کا جواب ہے۔ میں نے ایک جملے میں کہہ دیا تم بڑے حاجی نمازی آئے، تمہاری نمازیں ہمیں کہیں کھڑا نہیں ہونے دیتی، تم اپنی نمازیں اپنے پاس رکھو، ہمارے آباء و اجداد کے معاملات سے تم ہمیں روکتے ہو۔ قالو، کہا، قوم شعیب نے کہا، یا شعیب، اے شعیب، اصلاتو کا، آقا مانا کیا، صلاتو کا، تیری نماز، تامورو کا، تجھے حکم دیتی ہے، ان نترو کا، کہ ہم چھوڑ دیں، ما یعبدو، جن کی عبادت کرتے تھے، آباؤنا، ہمارے آباء و اجداد، او ان نفعل، یا ہم نہ کریں، فی اموالنا، اپنے معاملات میں، ما نشاء، جو ہم چاہتے ہیں وہ ہم نہ کریں۔ کیا تمہاری نمازیں ہمیں یہ کہتی ہیں، انک لانت الحلیم الرشید؟ یہ وہ جملہ ہے جو تنزیہ ہے۔ انکا، بے شک تو، لانتا، تو ہی لگتا ہے، الحلیم، جو بڑا جو ہے وہ دانا ہے، اور الرشید، جو بڑے نیک چلن ہے، رشد والا ہے، عقل والا ہے۔ لگتا ہے شعیب معاشرے میں صرف عقل مند تم ہی رہ گئے ہو، ہم اور ہمارے آباء و اجداد تو بڑے جاہل قسم کے لوگ ہیں۔ آپ ایک قوم کا انداز بیان دیکھیں اور پھر اللہ کے نبی کا انداز بیان دیکھیں، بڑے پولائٹ طریقے سے حضرت شعیب علیہ السلام یہ فرماتے ہیں، اے میری قوم، یہ ممکن ہو سکتا ہے کہ میں کسی اور ایجنڈے پہ ہوں، تم کسی اور ایجنڈے پہ ہو، میں اپنے رب کی طرف سے واضح دلیل پہ ہوں اور تم اللہ کی طرف سے واضح دلیل پہ نہیں ہو، اس بات کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ کالا، آپ نے کہا، یا قوم، اے میری قوم، ارأیتم، بھلا یہ تو بتاؤ، یا کیا تم خیال کرتے ہو، ان کنتو، اگر میں ہوں، علی بینۃ، کسی روشن دلیل پر، میرے ربی، اپنے رب کی طرف سے، یہ ہو سکتا ہے کہ میں اپنے رب کی طرف سے روشن دلیل پر ہوں جس کی تمہیں سمجھ نہ آ رہی ہو، ورزقنی منہ رزقا حسنا، اور ورزقنی، اور اس نے مجھے عطا کیا ہو، منہ، اپنی جناب سے، رزقا حسنا، بڑا بہترین رزق، کسی بھی حوالے سے، ضروری نہیں وہ مال و دولت کے حوالے سے ہو، وہ صلاحیتوں کے اعتبار سے بھی ہے، طرز استدلال کے اعتبار سے بھی ہے۔ تو حضرت شعیب علیہ السلام نے دو باتیں فرما دیں بڑی سادگی میں کہ میری قوم، ہو سکتا ہے جس بات کی تمہیں سمجھ نہیں آ رہی وہ پاسبل ہے۔ وہ ہے کیا؟ مجھے میرے رب نے دلیل دے کر بھیجا ہے، یعنی نبی بنا کر بھیجا ہے، تمہارے لیے ڈیوائن کچھ آرڈرز دے کے بھیجے ہیں، اور یہ بھی پاسبل ہے اس نے جو مجھے دیا ہے وہ تمہیں نہ دیا ہو، اس کو سمجھو۔ وما اريد ان اخالفكم الى ما انهاكم عنه ان اريد الا الاصلاح ما استطعت وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت و الیہ انیب۔ وما اريد،
حضرت شعیب علیہ السلام فرماتے ہیں اے میری قوم میں یہ بھی ارادہ نہیں رکھتا ان اخالفکم کہ خود تمہارے خلاف کرنے لگوں الا ما انہاکم عنہ اس معاملے میں جس سے میں تمہیں منع کرتا ہوں اور روکتا ہوں ان اریدو میں تو یہ ارادہ ہی نہیں رکھتا کسی بھی معاملے کا گیو اینڈ ٹیک کا الا الاصلاح سوائے اصلاح کرنے کے مستطاعتو اور وہ بھی میں اتنی کر سکتا ہوں مستطاعتو جتنی میری طاقت ہے میں اس سے زیادہ تم سے بات نہیں کرتا وما توفیقی الا باللہ اور میری توفیق اور میرا راستہ نہیں ہے الا باللہ سوائے اللہ کے علیہ توکل تو مجھے اسی پر بھروسہ ہے وَإِلَيْهِ أُنِيبُ اور میں اسی کی طرف رجوع کرنے والا ہوں آپ دوسری بات یہ فرماتے ہیں وَيَا قوم اے میری قوم لا یجرمنکم لا یجرمنہ نہ اکسائے قوم تمہیں اے میری قوم تمہیں نہ اکسائے تمہیں نہ ابھارے شقاقی میری عداوت میری دشمنی میری مخالفت تمہیں اس بات پہ نہ اکسائے ان یصیبکم کہ تمہیں پہنچے کس طرح کا عذاب مثل ما اصاب قوم نوح او قوم ہود او قوم صالح وما قوم لوط منکم ببعید اب اسی تذکرے کو اللہ نے ریپیٹ فرمایا جو ہمارے ان 4-5 رکوعوں میں گزر چکا ہے اور میری نافرمانی اور میری عداوت اور اللہ کی نافرمانی پر تمہیں نہ ابھارے کہیں ایسا نہ ہو ان یصیبکم کہ تمہیں پہنچے مثلو اس طرح کا عذاب ما اصابہ جو پہنچا تھا قوم نوح قوم نوح کو ہم نے اس پورے تسلسل میں جو 4-5 رکوع چل رہے ہیں سب سے پہلے تذکرہ حضرت نوح علیہ السلام کا پڑھا ہے تو قرآن میں بڑا سیکوینس ہے قرآن میں بڑا نظم ہے قرآن میں بڑا ربط ہے اسی طریقے سے اللہ آگے اس چیز کو لفظ نشر مرتب کے تحت بیان فرما رہے ہیں کہ جو پہنچا قوم نوح قوم نوح کو او قوم ہود یا قوم ہود کو او قوم صالح یا قوم صالح کو اور وما قوم لوط منکم ببعید اور حضرت شعیب علیہ السلام چونکہ حضرت لوط علیہ السلام کے بعد کے وقت میں تھے اور متصل تھا تقریباً زمانہ تو اللہ فرما رہا ہے محبوب ان کو کہو شعیب کہ وما قوم لوط منکم ببعید اور قوم لوط کا انجام تو تم سے زیادہ دور نہیں ہے چلے نوح علیہ السلام کا تذکرہ کو سینکڑوں سال پرانا صحیح جناب ہود اور صالح کا تذکرہ پرانا صحیح لیکن کچھ ہوش کے ناخن لو قوم لوط کا تذکرہ تو تم سے کچھ دور نہیں ہے دیکھیں معاشرے کی جب اصلاح کی بات ہو تو بہت ساری برائیاں در ہوتی ہیں قرآن اس موقع پر کوئی یہ وضاحت نہیں کر رہا کہ ان کا باپ دادا بھی ناپ تول میں کمی کیا کرتے تھے لیکن ایک بات طے تھی کہ ہر نبی کا چونکہ تبلیغی آغاز نقطۂ آغاز وہ توحید ہے تو شرک میں مبتلا تھے شرک میں مبتلا ایک کامن بات تھی اور امت محمدیہ شرک میں اس لیے مبتلا ہے کہ یہ اپنی خواہشات کی پجاری ہے میں نے جمعے پہ بھی حدیث مبارکہ ایک صحیح بخاری کی بیان کی کہ حضور فرماتے ہیں مجھے تمہارے اوپر میرے جانے کے بعد شرک کا خوف نہیں ہے مجھے خوف اس بات کا ہے کہ تم دنیا داری میں سبقت کی کوشش کرو گے تو ان کی حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم جو ہے یہ شرک میں تو مبتلا تھی اور ناپ تول اور کمی میں بھی مبتلا تھی لیکن آباء و اجداد سے جو چیز چلی آ رہی تھی شاید وہ شرک تھا یہ بیماری شاید انہی کے اندر تھی یہ بھی پاسبل ہے کہ یہ چیزیں ان کے آباء و اجداد کے اندر بھی پائی جا رہی ہوں اور انہوں نے اپنے مارکیٹ کے اصول بنا لی ہوں میں ایک چھوٹی سی مثال عرض کرتا ہوں آپ مارکیٹ سے موبائل خریدیں ہال روڈ سے اور آپ 15 منٹ کے بعد واپس جا کے دے دیں آپ نے 10,000 کا خریدا ہے تو کتنے کا واپس لیں گے 10 کا تو نہیں لیں گے مارکیٹ کا اصول کس نے بنایا ڈیٹیکشن کا یہ مارکیٹ نے بنایا یہ اسلام نے تو نہیں بنایا اس لیے کچھ جو مارکیٹی اپنے اصول ہوتے ہیں جن کو بندہ جائز سمجھ بیٹھتا ہے میں ایک اور مثال دیتا ہوں ڈاؤن پیمنٹ کا یا بیانیے کا مر جانا یہ شریعت میں جائز نہیں ہے 10 لاکھ کا سودا ہوا 1 لاکھ روپیہ میں نے پیمنٹ کی ڈاؤن پیمنٹ کے طور پر کہ میں جی اتنے دنوں بعد ایگریمنٹ کر لوں گا کسی وجہ سے یہ اپنی ایگریمنٹ پہ پورا نہیں اتر سکا مارکیٹ کا اصول کیا کہتا ہے مر گیا ان کا بیانہ ضبط ہو گیا شریعت ایسا نہیں کہتی شریعت یہ کہتی ہے بھئی ممکن ہے کہ اس نے ایک ٹوکن منی دی تھی وہ پورا نہیں اتر سکا حالات کچھ خراب ہو گئے اب تم کیا کہتے ہو وہ سود پہ رقم لے کر تمہارے ساتھ ایگریمنٹ کرے مسلمان بھائی کو فیسیلیٹیٹ کرو تو یہ اصول جو ہماری مارکیٹ کے اندر ہیں یہ کس نے بنائے ہیں یہ ہم نے بنائے ہیں اور ہمارے ان فور فادرز نے بنائے ہیں جو مارکیٹ کے دادا پردادا ہیں
جو مارکیٹ کی بڑی انتظامیہ ہیں، تو ممکن ہے کہ ایسا ہی معاملہ وہاں پر بھی موجود ہو۔ ایک اور بات ذہن میں رکھیں، جب ہم حضور کی آمد کی بات کرتے ہیں تو ایک جملہ ہر زبان پہ ہوتا ہے، حضور کی آمد کے وقت بچیوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا۔ اب یہ زندہ دفن کرنا اگر سب کی طرف سے ہی ہوتا تو پھر تو کوئی بچہ پیدا ہی نہ ہوتا۔ اس لیے چند قبائل تھے جو اس رسم میں مبتلا تھے، اپنی بچیاں زندہ دفن کرتے تھے، ورنہ ہر قبیلے کا ہر فرد اپنی بچیوں کو زندہ دفن نہیں کرتا تھا۔ تو یہ قوم شعیب علیہ السلام ناپ تول کی کمی میں مبتلا تھی، طریق یہ کہہ رہا ہے شرک میں سارے مبتلا تھے، ممکن ہے یہ ان کی اپنی مارکیٹ کا کوئی اصول ہو۔ وما قوم لوط منکم ببعید، اور قوم لوط تو تم سے کچھ بعید نہیں ہے۔ اب یہ ناپ تول میں کمی یا گناہوں کی بخشش اور نیکی کا راستہ اللہ کے نبی کی تعلیم میں توحید کے بعد یہ ہے کہ وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي رَحِيمٌ وَدُودٌ۔ یہ ہے وہ بات، اسلام میں نا امیدی نہیں ہے، اسلام میں گناہوں کی بخشش کا تصور ہے۔ وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، حضرت شعیب علیہ السلام فرماتے ہیں مغفرت طلب کرو اپنے رب سے۔ پتہ چلا ہر نبی کی دعوت میں استغفار موجود ہے، اس کی ہماری شکل یہ ہے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اللہ کے حبیب صبح و شام کی بنیاد پر فرماتے استغفروا ربکم، مغفرت طلب کرو اپنے رب سے، ثم پھر توبو الیہ، دل و جان سے رجوع کرو، یعنی پرمنٹلی رک جاؤ اس معاملے سے جس کی طرف تم تھے، یہ تمہاری توبہ ہے۔ ان ربی، بے شک میرا رب، جس رب کی تعریف یہاں ہو رہی ہے یہ حضرت شعیب علیہ السلام کا رب ہے۔ ان ربی، بے شک میرا رب، رحیم، وہ بڑا رحیم ہے، اور ودود، وہ بڑا پیار کرنے والا ہے۔ جب دلوں میں نفرتیں ہوں تو صوفیاء ایک ورد بتاتے ہیں، آپ یا ودودوں کا ورد کریں، اللہ دلوں میں محبت پیدا فرما دے گا۔ کالو، آپ کی قوم کہتی ہے، یا شعیب، اے شعیب، ما نفقہ، ہم نہیں سمجھتے۔ یہ جو نفقہ کا لفظ ہے یہ ورب ہے، اور اسی سے ایک اور چیز نکلی ہے جس کو ہم فقہ کہتے ہیں، فقہ حنفی، فقہ شافی، فقہ۔ تو فقہ کا لغوی معنی کیا ہے؟ انڈرسٹینڈنگ، سمجھنا کسی چیز کا۔ تو فقہ کا لفظ بھی بیسیکلی کہاں سے نکلا ہے؟ وربلی، اپنی روٹ کے اعتبار سے قرآن سے نکلا ہے۔ فقہ کا معنی ہے قرآن اور سنت کو سمجھنا۔ ما نفقہ، ہم نہیں سمجھ سکتے، کثیرا مما تقول، جو تم بہت زیادہ یہ لمبی چوڑی باتیں کرتے ہو، ہم ان باتوں کو نہیں سمجھ سکتے۔ اب دھمکی پہ اتر آتے ہیں، وَإِنَّا لَنَرَاكَ فِينَا ضَعِيفًا، وَإِنَّا، اور بے شک ہم، لَنَرَاكَ، دیکھتے ہیں تجھے، فینا، اپنوں میں، ضعیفہ، کہ تم کمزور ہو، ہم تمہیں کمزور دیکھتے ہیں۔ اور شعیب، اگر تیرے قبیلے کا لحاظ نہ ہوتا تو ہم تمہیں سنگسار بھی کر دیتے۔ وَلَوْلَا رَحْتُكَ لَرَجَمْ وَمَا أَنْتَ عَلَيْنَا بِعَزِيزٍ، واو کا معنی اور، لو کا معنی اگر، لا کا معنی نہ، وَلَوْلَا، اور اگر نہ ہوتا، رَحْتُكَ، راحت کہتے ہیں قبیلے کو، راحتوں کا، اور اگر شعیب تیرا قبیلہ نہ ہوتا تو لرجمناک، لام کا معنی البتہ تحقیق، کاف کا معنی ہے تیرا، رجمنا، رجم فعل ہے، یعنی ناؤن کو وربلائز کر دیا گیا، رجما، رجما، رجمو، تو یہاں بنا رجمنا، ہم سنگسار کر دیتے یا سنگسار کر دیا ہوتا کا تجھے، وما انت علینا بعزیز، اور واو کا معنی اور، ما کا معنی نہیں، انت تم، علینا ہمارے اوپر، بے عزیز غالب، اور آپ کی قوم یہ کہتی ہے تم ہمارے اوپر کو حکمران نہیں بن کے آئے ہو، تم ہمارے اوپر غالب اور مسلط ہونے کے لیے نہیں آئے ہو، اپنی سیدھی سیدھی بات کرو، ہمیں تمہاری بات کی سمجھ نہیں آ رہی۔ جی، قال یا قوم اراتی اعز علیکم من اللہ، حضرت شعیب علیہ السلام فرماتے ہیں اے میری قوم، تم کتنے بدبخت قسم کے لوگ ہو کہ میرے قبیلے کو تو طاقتور سمجھتے ہو، اللہ کو کچھ نہیں سمجھتے ہو، میرے قبیلے کا تمہیں ڈر ہے، اللہ کا ڈر تمہیں نہیں ہے۔ کالا، آپ نے فرمایا، یا قوم، اے میری قوم، ارہتی، آ کا معنی کیا؟ رہتی، میرا کنبہ، میرا قبیلہ، میرا خاندان، اعزو، یہ زیادہ معزز ہے، علیکم، تمہارے نزدیک، من اللہ، اللہ کے مقابلے میں، میرے قبیلے سے ڈرتے ہو، میرے رب سے نہیں ڈرتے ہو، وَاتَّخَذْتُمُوهُ، اور تم نے ڈال دیا ہے اس کو، وَرَاءَكُمْ، ظہریہ، تم نے ڈال دیا ہے اس کو اپنی پشتوں کے پیچھے، اللہ کو تم سمجھتے کچھ نہیں ہو۔ اچھا آپ ٹھنڈے دل سے سوچیں، ایمانداری سے، ہم کس چیز کو پرموٹ کرتے ہیں؟ ہم کسی شادی میں جائیں تو کیا کہتے ہیں؟ اللہ رسول راضی ہو یا قبیلہ؟ بھئی آج کل کون جینے دیتا ہے، لوگ کیسی باتیں کریں گے، شادی بیاہ، ہم تو مرنے پہ کسی کو کھانا نہ دیں کلوں پہ تو لوگ کہتے ہیں جی یہ کیسا آدمی ہے۔
تو ہمارا بھی مرنا جینا پروفیشنلی انہی قوموں کی طرح ہے جس کی وجہ سے ہمارے اوپر زوال ہے. بھائی لوگ کیا کہیں گے؟ بھائی یہ بھی سوچا ہے کہ اللہ کیا کہے گا؟ خواتین کی ڈریسنگ دیکھ لیں، ہم یہ کام خود کرتے ہیں. خواتین کو شادی میں لے کے جانا، مہندی میں لے کے جانا، نو پرابلم. شریعت کی پاسداری ہو، گیدرنگ کہیں بھی ہو سکتی ہے، وہ مہندی کے نام پہ بھی ہو جائے تو کوئی حرج نہیں ہے. لیکن یہ ہے کہ اللہ رسول کے احکامات کی جو ہے وہ پامالی نہ ہو. وَاتَّخَذْتُمُوهُ تم نے ڈال دیا ہے اس کو، وَرَاءَكُمْ اپنے پیچھے، ظہریہ اپنی پشت، ظہر کہتے ہیں پشت کو، جیسے اسی سے نکلا ہے وہ زہار کہ کوئی آدمی اپنی بیوی کو اپنی ماں سے تشبیہ دے دے. ان ربی بما تعملون محیط، بے شک میرا رب جو کچھ تم کرتے ہو محیط، وہ اپنے علم کے اعتبار سے اس کو احاطہ کیے ہوئے ہے. وَيَا قَوْمِ اعْمَلُوا عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَامِلٌ سَوْفَ تَعْلَمُونَ مَنْ يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَمَنْ هُوَ كَاذِبٌ وَارْتَقِبُوا إِنِّي مَعَكُمْ رَقِيبٌ. وَيَا قَوْمِ اور اے میری قوم، اعْمَلُوا عمل کرتے جاؤ. پھر حضرت شعیب علیہ السلام اب اس کیفیت پہ آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے قوم تم کرتے رہو کام، علی مکانتکم اپنی جگہ پر، اپنے موقف پہ ڈٹے رہو، جو کر رہے ہو کرتے رہو. انی عاملون میں بھی اپنے کام پہ عمل پیرا ہوں. اب اگر کسی نے اپنے کسی برے عامل نے اور جھوٹے پیر نے کوئی اپنی دلیل بنانی ہو تو وہ بھی قرآن سے بنا سکتا ہے. حضرت شعیب علیہ السلام بھی تو عامل تھے. آپ کیا کہہ رہے تھے؟ انی عاملون میں بھی عامل ہوں. تو عامل سے مراد یہ نہیں ہے کہ ایک کوٹھا اور گھر بنا کر وہ عمل شروع کر دے جس کی شریعت اجازت نہیں دیتی. انی عاملون میں بھی عمل کرنے والا ہوں جو عمل تم کرنے والے ہو. تمہارا سٹینڈر اپنا ہے، میرا سٹینڈر اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات ہیں. سوف تعلمون اور ان قریب تمہیں پتہ چل جائے گا، من یاتیہ عذاب یخزیہ ومن ہوا کاذب، سچا کون ہے جھوٹا کون ہے، عذاب کس پہ آتا ہے عذاب کون لاتا ہے، ان قریب تمہیں پتہ چل جائے گا. سوف تعلمون تمہیں ان قریب پتہ چل جائے گا، من کون یا کس پر، یاتیہ آتا ہے، عذاب ایسا عذاب، یخزیہ جو اس کو رسوا کر دے گا، ومن ہوا کاذب اور کون جھوٹا ہے ان قریب پتہ چل جائے گا. وارتقبوا اور تم بھی انتظار کرو، انی معکم اور بے شک میں بھی تمہارے ساتھ ہوں، رقیب انتظار کرنے والا. تم بھی انتظار کرو میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والا ہوں. ولما رقیب کو رقیب اس لیے کہتے ہیں کہ ایک چیز کا دو بندے انتظار کریں تو یہ رقیب ہے. ایک محبوب کا ایک معشوق کے اگر دو عاشق ہیں تو دونوں آپس میں کیا کہلاتے ہیں؟ رقیب. تو رقیب اس لیے کہلاتے ہیں کہ دونوں ایک چیز کے انتظار میں ہیں. تو یہاں بھی رقیب ہے. ورتقبوا تم بھی انتظار کرو، انی معکم رقیب میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والا ہوں. ولما جاء امرنا اور جب آ پہنچا ہمارا حکم یعنی عذاب آ گیا، تو نجینا ہم نے پھر نجات دے دی، شعیباً جناب شعیب علیہ السلام کو، اور والذین آمنوا معہ اور ان لوگوں کو بھی دے دی، آمنوا معہ جو حضرت شعیب علیہ السلام پر ایمان لائے تھے ان کو بھی نجات دے دی. برحمت منا یہ جو جملہ ہے یہ بڑا پیارا ہے اور بڑا تصوف والا جملہ ہے. اس لیے نہیں دی کہ وہ بڑے نمازیں پڑھتے تھے، اس لیے نہیں دی کہ بڑے روزے رکھتے تھے، اس لیے نہیں دی کہ تسمیہ شسمیہ پڑھتے تھے، بلکہ برحمت منا صرف اپنی رحمت سے ہم نے ان کو نجات دے دی. تو پتہ چلا بخشش کا دار و مدار کس پہ ہے؟ رحمت پہ ہے، اعمال پہ نہیں ہے. اللہ کے نبی کی دعوت و تبلیغ کے فریضے کی ادائیگی کے بعد بھی بخشش کو اللہ منسوب اپنی رحمت کی طرف کر رہے ہیں. تو اللہ سے ہمیشہ اس کی رحمت مانگنی چاہیے. وَآخَذَتِ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةَ وَآخَذَ اور آن لیا پکڑ لیا الَّذِينَ ظَلَمُوا ان لوگوں کو جو ظالم تھے، الصیحۃ ایک خوفناک کڑک نے ان کو آ لیا، فَأَصْبَحُوا پس وہ ہو گئے، فی دیارہم اپنے گھروں میں، جاسمین گھٹنوں کے بل پڑے ہوئے گرے ہوئے، کوئی فکر نہ ہو. آپ دیکھتے ہیں جیسے بم بلاسٹ ہوتا ہے کوئی بندہ کسی کو پرواہ نہیں ہوتی کو کدھر پڑا ہے کو کس کیفیت میں ہے، بے خودی کے عالم میں گھٹنوں کے بل لیٹے پڑے ہوئے پڑے تھے. بس وہ لوگ تھے جنہوں نے ظلم کیا اور ان کا انجام بھی یہ تھا. اور کیسے پڑے تھے؟ کَأَن لَّمْ يَغْنَوْا فِيهَا اللہ نے نام و نشان مٹا دیا. کَأَن گویا کہ لَمْ يَغْنَوْا آباد ہی نہیں تھے، فیہا اس جگہ پر اللہ نے ان کا نام و نشان ایسے ہی مٹا دیا. الا بعدا لمدین الا سن لو یہ بریکنگ نیوز ہے، الا سن لو خبردار ہو جاؤ، بعدا لمدین ہلاکت ہو دوری ہو اہل مدین کے لیے، کما بعدت جیسے ہلاکت تھی یا دوری تھی، سمود
قوم سمود کے لیے۔ تو اب پھر اس بات کی طرف آ جائیں، یہ آخری جملہ اللہ نے کیوں بولا؟ الا بعدا لمدین کما بعدت سمود، کیونکہ سورت کون سی ہے؟ مکی۔ سورت کون سی ہے؟ مکی۔ اور اللہ نے یہ سورہ مبارکہ اپنے نبی پر تب اتاری ہے جب آپ مکہ میں تھے۔ یہ وہ دور تھا جب آپ کے اوپر اونٹ کی گندی اجری لا کے رکھی جا رہی تھی، یہ وہ دور تھا جب طائف میں پتھر پڑ رہے تھے، یہ وہ دور تھا جب بڑی مشکلات تھیں۔ تو اللہ اپنے نبی کے سامنے ان نبیوں کے تذکرے کو کیوں ریمائنڈ فرماتا ہے؟ محبوب اس منزل کی طرف چلتے جائیں، اس منزل کا راستہ اسی طرح مشکل ہے جیسے جناب نوح کے لیے مشکل تھا، جناب ہود کے لیے مشکل تھا، اور جناب صالح کے لیے مشکل تھا۔ ہمت رکھیں، حوصلہ رکھیں اور آگے بڑھتے جائیں۔ تو یہ اللہ کے نبی کے سامنے ایک مثال ہے۔ اب 95 نمبر آیت مبارکہ سے لے کر تقریباً سورت کے اختتام تک اللہ اپنے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تذکرے کو فرما رہا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کے لیے آسانی والا معاملہ فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔